جیسے جیسے ہمارا ملک معاشی طور پر تنزلی کی طرف گیا تو اس وقت یہ تاثر ابھرتا گیا کہ یہ جو عام انتخابات ہیں اس وقت ہوں گے جب معاشی حالات ٹھیک ہوں گے. اب انشاءاللہ ہو جائیں گے اب لگتا ہے. تو کیا آپ بطور وزیر اعظم آج اعلان کرتے ہیں کہ مقررہ وقت پر ہی الیکشن ہوں گے، اور کیا اس الیکشن میں تحریک انصاف حصہ لے سکے گی، اور کیا تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ بھی باقی جماعتوں کی طرح ملے گا؟ میں تحریک انصاف کا کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں کہ میں ان کا جواب دوں. وہ جانے، ان کا کام جانے. سوال آپ کا یہ ہے، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. انشاءاللہ اس حکومت کی مدت پوری ہونے پہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے انشاءاللہ. نعیم قریشی صاحب، اعظم صاحب نعیم کر لیں، پھر اس وقت آپ آخری کر لیں. جی نعیم صاحب آپ آ رہی آواز بولیں. السلام علیکم. شکریہ جی مریم صاحب. جناب وزیر اعظم صاحب، جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تو سپیڈی وزیر اعلیٰ آپ کو کہا جاتا تھا، بہت سارے آپ نے ایسے اقدام اس وقت بھی کیے تھے جس سے براہ راست ریلیف ایک غریب طبقے کو بھی ملا. جیسے کہ آپ نے لیپ ٹاپ کی ابھی پہلے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وہ لیپ ٹاپ ایسے بچوں کو بھی ملا جو آج بھی وہ استعمال کر کے گھر میں بیٹھ کے وہ آن لائن اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اب جب سے آپ یہ مرکز کی آپ نے گورنمنٹ آپ کے پاس آئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری آپ کے حصے میں بدنامی بھی آئی مہنگائی کی وجہ سے، کہ مہنگائی مین ایشو ہے پبلک کا. آئی ایم ایف ملک چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے یہ آپ کی لیے بڑا ضروری ہے، لیکن عوام کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتا. اس کا نا اس کے جو بھی فارمولہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ کیسے اس سے عوام کو ریلیف ملے. عوام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بجلی کا بل کم ہو اور اس کو پیٹرول جو ہے پیٹرول سستا ملے. رشیا سے دوسرا جہاز آ گیا، یہ بڑی خوشخبریاں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھیں. تو میرا اس سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پیٹرول ہے، ایک تو عوام کو ریلیف ملے، جیسے کہ آپ ماضی میں آپ خود ایسے پروگرام کرتے رہے ہیں جس سے براہ راست ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. اشرفیہ جو ہے اس کے تو بزنس ہی ایسے ہیں کہ ان کا کاروبار بھی بند ہو جائے کہ 10 سال تو وہ کھا سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. تو ایک تنخواہ دار بندہ جو ہے اس کا اگر وہ کوئی جاب چلی جائے، جیسے ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے ایک چیز. دوسرا ایک بہت اہم چیز، جب آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو فرینڈلی نہیں لگاتے. جیسے کہ ابھی دکانیں بند کرنے کی بات ہی، ہمارے یہاں کے رویے ایسے ہیں کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں 12 بجے، پھر اس کے بعد ہوتا ہے یہ چیزیں، رویے بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ ضرور دکانیں جو ہیں بند کروائیں، ٹائم پہ بند کروائیں تاکہ انرجی کی بچت ہو. اور ایک جیسے کہ پہلے بات چل چکی ہے کہ اس موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات کیے گئے ہیں، مریم صاحبہ نے بھی کچھ بریف کیا. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں عمران ریاض صاحب، ان کی جو بھی ہے قانون کے مطابق جو بھی ان کا جرم ہے، جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہے، جو بھی سزا بنتی ہے، ان کو کم از کم سامنے لایا جائے، جیل میں رکھا جائے، ان کا ٹرائل کیا جائے. ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ. یہ شکریہ جی. مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور بھائی آواز نہیں آ رہی بھائی، اس کا میں نے اعتراف کیا ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اربوں روپے کی خطی رقم سے پنجاب میں اور کے پی میں مفت آٹے کی اسکیم چلائی گئی. مجھے اس کے بڑے خطرات تھے، بڑے رسک تھے، کچھ سامنے بھی آئے، لیکن ہر روز اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی. میں خود ہر جگہ پہنچتا رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب ہر جگہ پہنچتے رہے، اور ان کا عملہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ وسط رمضان تک صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. پوری طرح نہیں ہوئی لیکن بہت بہتر. تو یہ کیا تھا؟ یہ اربوں روپے کی اسکیم تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی اپنی اسکیم تھی. اس کے باوجود بھی غریب آدمی بالکل پریشان ہے. اب روس سے جو تیل آیا ہے یہ یقیناً یہ اس کی قیمت جو مارکیٹ کی قیمت سے کم ہے. اس کا اب پہنچا ہے، یہ کروڈ آئل ہے، اس نے ریفائن ہونا ہے، اس میں وقت لگے گا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ عالمی ایک
فیکٹر ہے. برطانیہ کو دیکھ لیں, مہنگائی نے وہاں پر عام آدمی کی زندگی اجرن بنا دی. برطانیہ جیسا ملک, وہاں پر عام آدمی چیخ اٹھا ہے. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ مہنگائی کو کم کرنا چاہیے, لیکن اس کے کئی لوازمات ہیں. خود بھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا, اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں سنوارے گا. وہ ایک بنیادی اس کا رول ہوگا. انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ضرور اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں گے اور اس میں بہتری آئے گی. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم اس سال تقسیم کر رہے ہیں, جو آرڈر دیا تھا میں نے پورے پاکستان میں. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو نیا سال شروع ہوا ہے فائنینشیل ایئر, اس میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یہ آپ 1.25 سال کی آپ کی پہلی کامیابی ہے. آپ نے ہر طرح کے بیانات بھی دیے. ساگڈا صاحب بیٹھے ہیں IMF کے خلاف, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. $4 ارب ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی مانگے تانگے کے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا فی الحال, لیکن پاکستان کی عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ نے ابھی عید کا ذکر کیا, باہر سے آئے ہیں, آپ کو کہیں بھی عید کا سما, عید کا ماحول نظر نہیں آ رہا ہوگا. مہنگائی, غربت, بےروزگاری نے اتنا ملک کا عوام کا کام خراب کر دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, اور بجلی دینے کے پیسے نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھی, انہوں نے 1% شرح سود اور بڑھا دی ہے. 300 ارب روپے کے ٹیکس مزید لگانے کی بات ہو رہی ہے. 60 روپے پیٹرول کے پر لیٹر پہ لیوی لگنے کی بات ہو رہی ہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی ابھی تک ہے, 300 ارب مزید لگیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کے یہ ٹیکس تو لگے رہیں گے, لیکن یہ عوام پہ لگیں گے. اب آپ IMF سے کامیاب ہوئے ہیں, تو کیا غریب عوام کو جو مہنگائی ہے اس سے کوئی نجات ملنے کا آپ کے پاس وہ بھی کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بات ساری سن لی. یقیناً یہ باتیں جو آپ نے کی اس میں یہ درست ہے, مہنگائی ہے. میں ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اس کا اعتراف کر چکا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا 1.25 سال تو نہیں, ہمیں آئے ہوئے 14 مہینے, بس 1.25 سال ہی میں مان لیتا ہوں, آپ ٹھیک کہتے ہیں. کیا 1 روپے کے کرپشن کی بعض گزشتہ آپ نے سنی اس حکومت کی؟ بلکہ میں نے خود نمائی سے بچنے کے لیے میں نے یہاں پر مثالیں نہیں دی, ایک جنرل مثال دی تھی. آج میں آپ کو اب بتا رہا ہوں, چونکہ آپ یہ سوال کریں پر میں نے آپ کا جواب بھی دینا ہے. ابھی معاہدہ ہوا ہے ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن کا اور چائنا کے انرجی کمیشن کا, ایک اور 1200 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کے لیے جو ایٹمی توانائی سے وہ